السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب وجاہت مسعود صاحب. اور سوال ہم چھوڑ کے جو گئے تھے وہ یہ تھا کہ ہم پوچھیں کہ خارجہ پالیسی میں جو فوجی حکومتیں اور سویلین حکومتوں کی خارجہ پالیسی کے اندر کیا کوئی تبدیلی ہوئی، یا ہماری خارجہ پالیسی ایک ہی رہی خواہ وہ فوجی حکومتیں ہیں یا سول، اور اگر کہیں کہیں اختلاف ہوا تو پھر ہوا کیا. تو جناب یہ چھوٹا سا ایک سوال ہے میرے آپ سے. یہ سوال اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا آپ اسے بنا دیتے ہیں. صدیقی صاحب اپنی جو ہے وہ نگہ پرناز سے وہ ایک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے. دیکھیے، ایک طالب علم ہوتے ہوئے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی حکمران فوجی تھا یا سول، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف تھا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک، نہیں میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. مجھے معلوم ہے آپ نے نہیں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے سیاسی شعور کے لیے اور ہماری اپنے آپ کے ساتھ جو شفافیت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نیوانسڈ تجزیہ کریں. ٹھیک ہے نا، لیئر بائی لیئر تجزیہ کریں، کمبل نہ ڈالیں. کیونکہ فارن پالیسی کے لیے سامنے آپ کی اسٹیٹ کا مفاد ہوتا ہے. اس میں تو جو اسٹیٹ کے مفاد کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی نے بھی نہیں ایسا. ایوب سے لے کے پرویز مشرف تک اور لیاقت علی خان صاحب سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف تک، یہ سب اس ملک کے وفادار تھے جہاں، اور اس ملک کا مفاد ہی دیتے تھے. خان صاحب کو چھوڑ گئے آپ ابھی تک. خان صاحب کے بارے میں ابھی تو تاریخ لکھے گی. جوریز آؤٹ. اچھا، جوریز آؤٹ ایک ہو گیا نا. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں صدیقی صاحب، جہاں فرق پڑ گیا، جو فوجی حکمران ہوتا ہے نا، اس کے دو بنیادی مسائل ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اس کی ویلیڈیشن، انٹرنل داخلی اور بیرونی. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا کوشچن ہوتا ہے کہ لانجیوٹی، کتنا کھینچ سکتا ہوں اپنے انتظار کو، چونکہ کوئی آئین دستور کے تحت نہ آیا نہ جانا، ظاہر ہے کوئی ٹرم فکس نہیں ہے. ہاں، تو لانجیوٹی اس کا، ہم چاہے 90 دن کے انتخابات کرانے کے لیے ہم طوالت 11 سال چلیں. ہاں، طوالت. تو جہاں تک داخلی ویلیڈیشن کا تعلق ہے تو الحمدللہ میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، لیکن ہمیں نہیں، یہ تو حقائق ہیں. حقائق سپریم کورٹ نے فوجی حکومتوں مارشل لاء کو جائز قرار دیا. آپ نہ کہیں، میں کہہ دیتا ہوں. آپ کہہ دیجئے، لیکن اگر مجھے کہنا ہوا تو پھر میں یہاں تک جاؤں گا کہ جب دستور ساز اسمبلی توڑی غلام محمد نے، تو ہم نے تو اس کی بھی توثیق کی. صحیح. تو یعنی وہ اس کا مطلب چلیے چھوڑیں. اب دیکھیں نا، عدلیہ بہت قابل احترام ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں. اور اچھا، تو یہ جو داخلی ویلیڈیشن ہے یہ تو ہم بازو مروڑ کے لے لیتے ہیں، اور جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں انہیں ہم جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور جو سیاسی قیادت ہوتی ہے اسے ہم کرپٹ قرار دے دیتے ہیں. یہ اسٹینڈنگ پریکٹس ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو بیرونی ویلیڈیشن ہے وہ کیسی آئے گی؟ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، بڑے مزے کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. میں نے ایک دن خامخواہ کے اندر بیٹھ کے نا، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، تو میں نے کہا وہ جو PCOs آتے رہے نا، PCOs یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ پروکلمیشن آف پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہیں پیرل اپنا کام. ہاں، مطلب ایمرجنسی پلس ہو گئی یا مارشل لاء کا ہو گیا، یہ جو 69 ہو گیا، غیر جمہوری 2000 ہو گیا، PCO ہو گیا. اچھا، ان سب میں جو ہے نا ایک بات کامن تھی، وہ جیسے ایک پولیس تفتیش کا ایک پرچہ ہوتا ہے کہ جی مخبر کی اطلاع پر ہم نے چھاپا مارا تو 4 لوگ وہاں بیٹھے جوا کھیل رہے تھے اور ہم نے جا کے وہ پکڑ لیا. میں بھی اس کی ایک مثال پیش کروں. مسمات بشیراں سر پر روا ٹیٹے منہ چپڑ، یعنی روغنی روٹیوں کا ہے چھاپا لیے. گنے کا کھیت مزروع کے پاس سے گزر رہی تھی. چلیے، تو ان سب میں یہ ایک جو ہے نا سیاستدانوں کی کرپشن، یہ ایک بنیادی فگر رہا ہمیشہ. یہ مارشل لاء کا جواز تھا. جی، یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے صدیقی صاحب، مین آن دا ہارس بیک، لیٹ 50s میں چھپی تھی، جس وقت ہمارے جیسے ملکوں میں اور افریقہ میں ایک دن میں 2 کودتا کا رواج تھا. تو اس میں اس نے کہا کہ جہاں آزادی کی لڑائی میں مسلح تصادم ہوئے، جیسے لیٹس پٹ اٹ لائک دس، کہ جیسے یوگنڈا میں یا اس طرح کی جگہوں پہ، برما میں یا انڈونیزیا میں یا الجیریا میں، تو وہاں تو فوجی بھائیوں نے سمپل کہا کہ جی آزادی کی لڑائی ہم نے لڑی تھی،
تو اقتدار بھی ہمارا ہے. تو جہاں جیسے یہ ہندوستان پاکستان جیسے ممالک جہاں نیگوشیٹڈ لبریشن ہوئی تھی تو انہوں نے یہاں یہ ایک سیدھا کہا کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں اور یہ انکمپیٹنٹ اور کرپٹ ہونا. چلیں واپس آ جائے نا, آپ گول مول کر گئے. نہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. ایک تو وہ یہ کہ ویلیڈیشن جو ہے بہتر پالیسی کس کی رہی, فوجی حکمرانوں کی یا سویلینس کی؟ آپ مجھ سے آپ ظالم آدمی ہیں صدیقی, اگرچہ میرے بھائی ہیں لیکن آپ ظالم ہیں. آپ مجھ سے ایک جرم اور ایک جائز فعل میں تقابل چاہ رہے ہیں. لیکن فارن پالیسی تو رہی نا. نہیں دیکھیں اب ضیاء الحق جو ہے انڈیا جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کرکٹ ڈپلومیسی کی اصطلاح آتی ہے آپ کے سامنے. نہیں میں یہ سمجھتا ساری دنیا نے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے یہ اس نے خود کو مسلط کیا ہے, اس کے پاس قانونی جواز نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ انجوائے دی ول اینڈ سپورٹ آف دی پیپل. وہ ان کو چھوڑ دیں, ہم تو ان کا اب ہیئر کٹ بھی پہچانتے ہیں, وہی 4 لوگ جو مٹھائی بانٹا کرتے ہیں. ہم تو ان کو 58 سے دیکھتے آ رہے ہیں. 69 میں تو الحمدللہ میں تو اس وقت آ گیا تھا نا دنیا میں. ہم نے 77 میں تو خود دیکھا ان کو. ہم نے 2000 میں تو ہم بوڑھے ہونے کے قریب سے جب ہم نہیں, لیکن پالیسی کا بھی تو ہے نا. پالیسی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہماری سویلین گورنمنٹس کی آزاد فارن پالیسی رہی ہے؟ ہاں اتنی آزاد کے وہ 73 میں چلیں ایک میں نہیں بھٹو صاحب بھٹو بائی دین بہت زیادہ پانی گزر چکا تھا. ابتدائی آپ کیوں سمجھ لی کہ لاسٹ پرسن کوڈ میک فارن پالیسی ڈیسیژن انڈیپینڈنٹلی لیاقت علی خان صاحب. اچھا. لیکن 8 مارچ لیاقت علی خان 1951 کو یہ جو راولپنڈی سازش کیس تھی, یہاں آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں کیونکہ اٹ واز اے ہوئکس. یہ ایک جعلی فلیگ سٹاف آپریشن تھا. کیا کہتے ہیں اس کو, فالس فلیگ آپریشن. فلیگ سٹاف کہہ دیا, غلط کہہ دیا, فالس فلیگ آپریشن تھا. لیکن اس کے ذریعے اسکندر اور ایوب یہ سرگودا گئے تھے نا لیاقت علی خان صاحب کو بتانے, وہ اس وقت سفر کر رہے تھے تو یہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ گھیر لیا تھا. اور جو لیاقت علی خان صاحب کی اساسینیشن ہے اس کا الزام صرف غلام محمد اور مشتاق احمد گرمانی پہ دھرنا. ان کے پاس کون سی بندوقیں تھیں, بندوقوں والا تو کوئی اور تھا, ٹھیک ہے نا. اور جو اس بندے کو جانتا بھی تھا پہلے سے تو وہ وہی تھا جو پولیٹیکل ایجنٹ رہا تھا. آپ سوال بیچ میں کر دیتے تو پھر میں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بات نہیں, پھر ہم بات تو ہو رہی ہے. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ فوجی حکمران کی فارن پالیسی اور سول حکمران کی فارن پالیسی میں ایک بنیادی فرق ہے. فوجی حکمران کے نظر میں اپنا ذاتی مفاد اور اپنے اقتدار کی طوالت, لیجٹمیسی اور اس کے اقتدار سے جڑے ہوئے داخلی معاشی مفادات وہ زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کی پائپ سے چیزوں کو دیکھتا ہے, ٹنل سے. اس کی نظر میں اسلحہ کی خرید و فروخت اور سیکیورٹی کے کوسچنز اور جیو پولیٹیکل جسے وہ جیو اسٹریٹجک کہتے ہیں وہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. سویلین کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ عوام کے کھانے کی پلیٹ کہاں ہے, عوام کے روزگار کی کیا صورتحال ہے, منڈی کدھر جا رہی ہے, ہمارے روپے کی ہماری کرنسی کی قیمت کیا ہے, ہمارے لوگوں کی تعلیم کتنی ہے, کتنے لوگوں کے لیے ہسپتال موجود ہے, کتنے لوگوں کے لیے اسکول موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا آپ آ جائیں نا, میں آپ کے سوال سمجھ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو فوجی حکمرانوں کو لیجٹمیسی کا وہ تھا, لیکن ہم جہاں ایک میری ناچیز کی ایک چھوٹی سی رائے ہے کہ جہاں پہ عالمی طاقتوں نے کے مفادات ہیں, مطلب جیسے یہ رشیا کے خلاف یہ جنگ شروع ہونی تھی اور یا ہوئی بھی تھی, اس حوالے سے ان کو فوجی حکمران زیادہ سوٹ کرتے ہیں بنسبت سیویلینز کے, کہ ایک ہی فون کال پہ کہ آپ کو ہم غار کے زمانے میں جو دھکیل دیں گے. وہ ایک بندے کا مفاد ہے, اسے سیٹسفائی کرنا ہے بڑی طاقت نے, کہ جی آپ کو ہم سمجھیے کہ اپنا بڑی ٹائٹ بڑی سمجھے گے, یہی لفظ بولا تھا نا بش نے, ٹھیک ہے. لیکن جب جمہوری حکومت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ ہے, ہمارے وفاقی اکائیاں ہیں, ہمارے عوام ہیں, ہمارا مفاد ہے. تو ابھی پارلیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, مطلب حیرت کی بات ہے کہ جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات, اور مذاکرات بھی بقول عمران خان صاحب کے افغانستان کے اندر, لیکن کسی کے ذریعے سے, تو یہ کیا یہ ہماری, اور پھر جیسا کہ ہم کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب طالبان حکومت کو دنیا کو چاہیے کہ تسلیم کرے,
لیکن ہم خود تو نہیں کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری کمیٹی جو دنیا ہے اس کے ساتھ مل کے ہم کریں گے. ہاں یعنی ہم تو وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس کنویں میں چھلانگ مارنا چاہتے ہیں 5-10 لوگ اور بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اس کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے. پہلے عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب کو یا تو بتا دیں یا ان سے پوچھ لیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں. انہوں نے ڈینائی کیا. جی مجھے وقت کا اور وقت کی رفتار پہ کوئی دعویٰ نہیں ہے جاننے کا، لیکن میرے خیال میں جو آپ کے وہ 15 سے 20 منٹ تھے وہ اس دوسرے والی اس کے بھی اس لیے ختم ہو گئے کہ حضور آپ نے جسے کہنا چاہیے چھوٹتے ہی وہ سوال جو ہے وہ سول اور فوجی والا کر لیا. اب اس کو تیسرے پہ لے جائیے چونکہ آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کو تیسرے پہ لے جائیں گے، لیکن پھر بھی میں جاتے جاتے جو ہے نا وہ آپ سے ایک سوال کروں گا. بسم اللہ. کہ یہ جو جزیرے ہمارے ابھی عمر چیمہ اور فخر درانی ICIJ کی جو نئی سٹوری آئی پنڈورا پیپرز کے نام سے، پاناما پیپرز میں آئے، اس میں کیجولٹی نواز شریف تھے. ایک وہی واحد کیجولٹی ہے لیکن وہ بھی اقامہ کے اوپر. لیکن باقی جو 415 یا 20 لوگ تھے کسی کے حوالے سے اب نہ کبھی پوچھا نہ کسی نے جواب دیا. تو اب بھی یہ جو ہے اس میں ایک سلسلہ بہت جو نیا آیا ہے وہ زلزلہ پروف عمارتوں والے لوگ جو ہیں ان کے بھی نام آئے ہیں. تو آپ کو یہ پنڈورا پیپرز صرف پنڈورا باکس ہائے گئے وائے اسی طرح رہے گا یا کچھ یو تھنک کہ بھی امپیکٹ چھوڑے گا؟ ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ کرپشن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا انسٹرومنٹ بن جاتی ہے، وہاں پہ شفافیت کا امکان ہی نہیں رہتا. یا جو پچھلے والے میں ہوا تھا جیسے آپ نے کہا 400 تھے، اس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا. جس کا نام نہیں تھا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تو اس دفعہ بھی اگرچہ جو ہمارے عمران خان صاحب کا بھی اس بات نام نہیں ہے ویسے. نہیں ہم نے کب کہا؟ ہم نے نہیں کہا، ہم نہیں کہہ رہے. وہ تو ایئر وائی پہ ہم تو سرے سے پاکستان کی سیاست کو کرپشن کے سوال کا یرغمالی بنانے ہی کے خلاف ہے. ہماری نظر میں اس سے کہیں زیادہ اہم بات جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی معیشت ہے. لیکن جو پچھلے کا انجام ہوا اور جو اس کا انجام ہوگا، اگرچہ ہمارے پختون سندھی اور بلوچ بہن بھائی جو ہم وطن ہیں انہیں شاید یہ سمجھنے میں دقت ہو، لیکن میں آپ کو ایک پنجابی لطیفے کا ایک ٹکڑا اردو میں ترجمہ کر کے سنا دیتا ہوں، سمجھ وہ بھی جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تھا کہ جی جو لدھیانہ میں ہوتا آیا ہے اب بھی وہی ہوگا. چلے یہ تو ٹھیک ہے. تو اب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھ کے پھر اجازت چاہتا ہوں اور پھر ہمارا جو فارن پالیسی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. یہ جو پنڈورا پیپرز میں جو نام آئے ہیں اس کے بعد پرائم منسٹر کا ٹویٹ بھی آ گیا ہے کہ اس کے معاملے کی تحقیقات ہوں گی. آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، آیا انہوں نے جائز پیسہ تھا یا ناجائز پیسہ تھا. لیکن وہ جو وفاقی وزراء ان کے ارد گرد ہیں ان کے حوالے سے پرائم منسٹر کو پہلے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو وہ پہلے کہتے آئے ہیں کہ الزام لگا ہے منصب سے الگ ہو جائیے، جب شفاف ہو جائیں گے تو دوبارہ آ جائیے گا. یہی بات انہوں نے وہ جو اعظم صفاتی صاحب ہیں ان کے معاملے میں بھی یہی کہا تھا نا کہ بھئی ان کو الگ کیا تھا علیم صاحب کو، ذوالفقار بخاری صاحب کو. لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ داور حشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، پردہ نشینوں کے، عقب نشینوں کے اور تخت نشینوں کے. تو جناب یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری ہے. یہ مت بھولیے گا خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ دوسرا ولاگ تھا، لیکن درمیان میں کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ مجبوراً مجھے جو ہے وہ وجاد مسعود صاحب کو چھیڑنا پڑا اس حوالے سے. تو یہ خارجہ پالیسی کے اوپر بہت سارے موڑ ہیں، کچھ بڑے اہم واقعات ہیں وہ بھی دیکھیں گے. 73 ہے، 73 کے بعد 71 ہے، پھر 79 ہے، 79 کے بعد ایک اور ہائی جیکنگ کیسز نے بھی جو ہے وہ پھر ہماری فارن پالیسی کو بہت زیادہ ادھیڑا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا. تو اس پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے. تو شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ وجاہت صاحب اسی طرح ہمیں اویلیبل رہیں. اللہ نے کے بعد